عمران خان کو اندر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہ عمران خان کے بلڈ رپورٹ ہے، نہ عمران خان کی کوئی ڈیٹیلز ہیں۔ گوہر صاحب کو بھی کہہ دیا تھا کہ آئندہ صحت کے اوپر آ کے اس قسم کی خوشخبریاں آپ نہ سنایا کریں، سے تسلی نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد ہم گئے ہیں، سپریم کورٹ نے جب ڈسمس کیا ہے تو اب ہمارے لائر جو ہیں، میں خیال میں آج ایک کھوسا صاحب نے بھی کوئی پٹیشن ڈالی تھی جو ایک سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت انہوں نے ڈالی تھی، اور ہمارے لائر بھی کل پٹیشن ڈال رہے ہیں، اور ہمارے لائرز کہتے ہیں کہ وہ امید کرتے ہیں کہ یہ والی پٹیشن 10 تاریخ کو کھوسا صاحب کی پٹیشن کے ساتھ جڑ جائے گی، کیونکہ ہمارا انڈیپینڈنٹلی یہی ڈیمانڈ ہے کہ شفا انٹرنیشنل میں عمران خان کو لے کے جایا جائے، جہاں پہ ان کی پورا مکمل معائنہ ہو اور ان کا وہیں پہ علاج ہو۔ ایک آنکھ کا، جو میری بہن کئی دفعہ کہہ چکی ہیں کہ ان کی دوسری آنکھ کو بھی خدشہ ہے، لیکن ان کی دوسرا ٹیکہ لگنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ابھی تسلی بخش نہیں، مجھے ٹھیک نہیں ہوا، اسے بہتری نہیں آئی ہے۔ تو یہ کس لیے عمران خان کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں؟ یہ جان کے ان کی آنکھ کیا خراب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب یہ محسن نقوی ٹی وی پہ آ کے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جو وہاں ڈاکٹر بھیجا گیا ہے وہ ہمارے جو عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر ہیں نا، انہوں نے ہی اس کا نام دیا تھا۔ پہلے ہمارے ڈاکٹرز نے شفا انٹرنیشنل کے ڈاکٹرز کے نام دیے تو حکومت نے ان کا انکار کر دیا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھوڑے سے اور نام دو، تو وہ تو ایک پروفیشنل نے اور 3-4 نام دے دیے۔ جب 3-4 نام اور آئے ریٹنا اسپیشلسٹ کے، تو ایک ڈاکٹر تھے، میں کہ ندیم قریشی نام تھا شاید ان کا، وہ تھے الشفا پنڈی کے۔ وہ ڈاکٹر سے انہوں نے بات کی کہ آپ کو ہم بھیج رہے ہیں، آپ کو ہم ریکمینڈ کریں گے شفا انٹرنیشنل آپ نے جانا ہوگا۔ الٹا انہوں نے ان ڈاکٹر کو انہوں نے جیل میں بھیج دیا۔ جو پیمز کے ڈاکٹرز کے ساتھ اس ڈاکٹر کو، میں شاید غلط نام نہ لے لوں، آپ ذرا چیک کر لینا، الشفا پنڈی کے ڈاکٹر تھے، میرا خیال ہے ان کا نام ندیم قریشی تھا، میرا خیال ہے، مجھے بھول گیا۔ ہاں نہیں صحیح کہہ، اچھا۔ تو ہمارے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا دیکھیں پروفیشنلی ہمارے ڈاکٹر کہتے ہیں جب وہ ایک بندے کو ریکمینڈ کر کے بھیجیں تو وہ پھر انہی کو آ کے بتائے گا کہ اس نے کیا دیکھا۔ لیکن جانے سے 2 دن پہلے، جب 1-1.5 دن پہلے، وہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا رابطہ ہمارے ڈاکٹر سے بند کر دیا، اور پھر جب ہاسپٹل، جب یہ جیل میں گئے اس کے بعد رابطہ بند، اور سنا ہے کہ وہ پھر پیمز بھی گئے، وہ بھی رابطہ بند۔ جب سے انہوں نے ان کو ریکمینڈ کیا تھا وہ دن ہے اور آج دن ہے، اس ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ڈاکٹرز کو ساتھ رابطہ کر کے کوئی چیز نہیں بتائی، سوائے ایک وقت کے جب پیمز میں ان ڈاکٹر نے جو باتیں بتائی تھیں وہ انکمپلیٹ تھیں۔ اب ان ڈاکٹر کے اوپر اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ بیچارے ڈاکٹرز کے اوپر کتنا پریشر ہوگا، ان کی نوکری کا سوال ہوگا کہ وہ اس کے بعد بات ہی کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ان کو جب آرڈر آتا ہے کہ بات نہیں کرنی تو وہ بات بند کر دیتے ہیں۔ رپورٹ بھی جیسے میری بہن نے بتایا تھا کہ انکمپلیٹ ہے، مکمل رپورٹ ہی نہیں دی گئی، نہ عمران خان کے بلڈ رپورٹ ہے، نہ عمران خان کی کوئی ڈیٹیلز ہیں کہ بیماری کس چیز کی ہے، کیوں ہوئی، کچھ نہیں دیا۔ تو آپ اس قسم کی چیزیں جب آ کے ایک انٹیریئر منسٹر پاکستان کا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو یا تو اپنی پوزیشن کا خیال کرنا چاہیے، یا اس قسم کی باتیں ٹی وی پہ آپ پہ سچتی کسی پہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں پہ دباؤ ڈال کے، ڈاکٹروں کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، تو یہ ہمیں کیسے تسلی ہو سکتی ہے؟ اور ہم آپ دیکھیں بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں، یہ جو گورنمنٹ ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ کون عمران خان کو اندر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ پاکستانیوں یہ غور سے سن لو، کوئی عمران خان کی آنکھ 90% ٹھیک نہیں ہوئی ہے،
عمران خان کی آنکھ خراب ہے، اور یہ جو بھی آئندہ کے لیے پی ٹی آئی کو ہم نے آپ کو پتہ پہلے ہی کہہ دیا ہے، گوہر صاحب کو بھی کہہ دیا تھا کہ آئندہ صحت کے اوپر آ کے اس قسم کی خوشخبریاں آپ نہ سنایا کریں لوگوں کو تسلی دینے کے لیے، جبکہ یہ بات ہی غلط ہے، کیونکہ ڈاکٹرز نے کوئی کنفرم نہیں کیا ہمارے۔ اب ہماری ڈیمانڈ بڑی کلیئر ہے، اور ابھی بھی وہی ہے کہ عمران خان کی فوراً ان کو شفا انٹرنیشنل لے کے جایا جائے، جہاں پہ ہم امید کرتے ہیں، جو ہم نے ڈیمانڈ اب کورٹ کے آگے رکھی ہے، کہ عمران خان کی جو ٹیسٹ ہیں مکمل ہونے چاہیے، اس پہ عمران خان کے ذاتی جو ڈاکٹرز ہیں ان کو موجود ہونا چاہیے، ان کے پاس رپورٹ آنی چاہیے، اور فیملی ممبر کو موجود ہونا چاہیے۔ یہ تو کسی شک اور شبے کے بغیر ہے کہ ہم برداشت کر لیں گے، پریشر لے لیں گے، کوئی اور پریشر نہیں لے سکتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں لوگوں کی مجبوری، اس لیے ہم نے کہا ہے کہ ان کے ذاتی ڈاکٹر اور فیملی کا موجود ہونا ان کے چیک اپ کے دوران اور ان کے ٹریٹمنٹ کے دوران ضروری ہے۔ اور ہماری بہن ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عظمیٰ، انہی کا نام ہم نے دیا تھا۔ اگر انہوں نے کہا بہنیں قبول نہیں ہیں، ہم نے ڈاکٹر نشیرہ برقی کا دے دیا، انہوں نے کہا وہ بھی قبول نہیں ہے۔ ڈاکٹر عاصم منیر کہہ دیتے ہیں، عاصم یوسف، ڈاکٹر عاصم یوسف کا نام دیا، ان کو وہ بھی قبول نہیں تھا۔ ان کو وہ ڈاکٹر چاہیے تھے جن کے ساتھ یہ مل کر رپورٹیں مینیپولیٹ کر سکیں، جو جیسے ڈاکٹر عثمان نے اپنی پریس ٹاک میں کہا تھا اس کے بعد کہ یہ ڈاکٹر کیسے اپنی کریڈیبلٹی بچا سکتا ہے ایسی رپورٹ ڈال کے، یہ کیسے اپنی کریڈیبلٹی بچا رہا ہے ڈاکٹر، کیونکہ اس کے بعد تو ان کو اس قسم کی انکمپلیٹ رپورٹ کی تو اس کا کریئر ہی ختم ہو جانا چاہیے، جس قسم کی رپورٹ دی ہے اور اس نے سائن کر دیا اس کے اوپر۔ تو یہ لوگوں کی مجبوری ہے، اور یہ ہمارا کل دوبارہ پٹیشن جاری ہے، اور اس کے اوپر ہم پھر کہیں گے کہ اگر انہوں نے جلد نہ کیا تو ہم آپ جو فیملی کھڑی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ہم تو اس سے زیادہ آگے بڑھیں گے، ہماری احتجاج بڑھے گا، اور پھر آپ تو کسی کو ہم کال نہیں دے رہے، ہم خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں، عمران خان کی زندگی اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں جیل میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے۔ آج بشرا بی بی کی بیٹی اور بھابھی ملاقات کے لیے گئے تھے بشرا بی بی کے ساتھ، ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اور ہمارا اپنا انداز ہے، اور کیونکہ ہم یہ جیل کا سسٹم سمجھتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ جب بشرا بی بی کی اور عمران خان کی ملاقات اس سے پہلے ہوئی ہوگی تو آج کل کے حالات کے بارے میں عمران خان نے اندر گئے تھے، ملاقات نہیں کرائی، نہیں، انہوں نے کہا، ان کی بیٹی نے کہا ہے کہ ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، انہوں نے کہا ہماری ملاقات آج نہیں کروائی گئی، بیٹی نے ان کی جو بات کی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں کروائی گئی۔ خان صاحب نے ضرور کوئی بات کہی ہوگی، وہ ریکارڈنگ گئی ہوگی اوپر، اور انہوں نے کہا ہوگا یہ بات میری ضرور کر دینا، اس کی وجہ سے اس کے بعد ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، ہم آپس میں بھی بات کر رہے تھے کہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کون سے پاکستانیوں کو نہیں پتا کہ عمران خان نے کیا کہا ہے، کیونکہ کئی لوگوں نے آپ کے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے آ کے افغانستان کے بارے میں پوچھا تھا۔ عمران خان نے افغانستان کے بارے میں بہت صاف صاف کہا ہوا ہے، اور کئی دفعہ ٹویٹ یہ بھیجا تھا، بلکہ ہم نے کئی دفعہ کہا کہ یہ میں ہم 4 دفعہ دے چکے ہیں، انہوں نے کہا دوبارہ جا کر دو، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر یہاں پہ امن ختم ہو گیا پاکستان اور افغانستان اور ہمارے ہمسایوں کے ساتھ، تو پاکستان کے لیے بھی بہت خطرناک ہے کہ یہ جو امن اگر ختم ہو گیا تو یہاں پہ بہت خطرہ ہے پاکستان کو، اور یہی ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے یہی دیکھا ہے کہ عمران خان نے بہت کلیئرلی میسج بھیجا تھا کہ جان کے آپ نے پہلے ان کے اوپر لفظی گورا باری کی ہے، پھر دھمکیاں دی ہیں ان کو، پھر آپ نے ان کے لوگ ڈرونز پھینکے ہیں ان پہ، پھر آپ نے
ان کے لوگوں کو یہاں سے شارٹ نوٹس کے اوپر جو 50 سال سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہاں سے بڑی بری طرح ذلیل کر کے نکالا ہے. اور اس کے بعد